بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت سے ہمارے احباب، بہت سے دوست اور چاہنے والے حضرات، بہت سے مسلمان جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں، مختلف گھریلو مسائل کے متعلق وہ وظائف پوچھتے ہیں کہ ہمیں وظائف بتلائیں تاکہ ہم ان وظائف کو پڑھیں تو ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں وہ درست ہو جائیں۔ تو اسی وجہ سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ہمارے دوست بھائی مسلمان جو ہے ان کی یہ بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو آج آپ حضرات کی خدمت کے اندر میں نے جادو کے متعلق جو جادو کی علامات ہے وہ میں نے عرض کرنی ہے کہ جادو کی کون کون سی علامات ہیں کہ جن کو دیکھ کر بندہ پہچان سکتا ہے کہ یہ شخص جادو زدہ ہے، اس پہ جادو کیا گیا ہے یا اس پہ کوئی نہ کوئی بندش کی گئی ہے۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جس شخص پہ جادو ہو اس کا جسم بوجھل رہتا ہے، وزنی رہتا ہے۔ وہ اگر خوشی میں بھی ہوگا تب بھی اس کا جسم ایسے ہوگا جیسے بوجھل ہے، جیسے کوئی اس کے اوپر بوجھ رکھ دیا گیا ہے، اس کو یہی بات بار بار محسوس ہوگی۔ بوجھل رہے گا جسم اس کا کہ جیسے اس کے جسم پہ کوئی چیز سوار ہے یا اس کا جسم بہت زیادہ وزنی ہو چکا ہے، اسی وجہ سے وہ ذہنی طور پہ بھی پریشان رہتا ہے، اس کا جسم بوجھل رہے گا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ تنہائی کو پسند کرے گا، اپنے احباب کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی اگرچہ وہ بیٹھا ہوگا لیکن مجبوری کی وجہ سے بیٹھے گا، اس کو یہی لگے گا کہ میں تنہا رہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، میں اکیلا ہی بیٹھا رہوں۔ اس وجہ سے کیونکہ جو جادو کا مقصد ہوتا ہے اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو کمزور کر دیا جائے، ہر حوالے سے اس شخص کو کمزور کر دیں۔ اب دیکھیں وہ افراد کے جن کی وجہ سے کوئی بندہ بلند مقام پہ پہنچتا ہے، کامیابی کا رستہ اختیار کرتا ہے، مثلا والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کی وجہ سے، ان کے تعاون سے بندہ ان کی دی ہوئی حوصلے سے جو ہے وہ بلند مقام پر بندہ پہنچتا ہے۔ جادو کرنے والے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ بلند مقام پر پہنچ نہ سکے، اگر پہنچا ہے تو یہ اپنے مقام سے گر جائے، گویا کہ کامیابی کے رستوں کو بند کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جب کوئی بندہ تنہا پسند ہوتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے تو ان افراد کے ساتھ نہیں بیٹھتا، تو جادو کرنے والا اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ دن بدن اس کا بدن کمزور ہوتا ہے، بدن کمزور ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں ظاہری بات ہے جب کوئی بندہ ذہنی طور پہ پریشان ہو، جسمانی اعتبار سے بھی پریشان ہو، ظاہری بات ہے جب ذہنی اعتبار سے پریشان ہے تو نہ کھا سکتا ہے اچھے طریقے سے، نہ پی سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ اگر کھا پی بھی لیتا ہے تو ذہنی پریشانی کی وجہ سے وہ کھانا اس کو لگتا نہیں ہے، اس کے جسم میں وہ اثر نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ بندہ دن بدن کمزور ہوتا رہتا ہے، پریشانی کی وجہ سے وہ کمزور ہوتا رہتا ہے۔ بندے کو سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں جو بھی کام کر رہا ہوں ہر کام الٹا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے احباب کرام اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔ چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ مالی کمی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جب کوئی بندہ ذہنی طور پہ پریشان ہو، کام نہیں کر سکتا، جسمانی طور پہ کمزور ہو تو کام کس طرح کرے گا؟ اگر وہ کام آسان سے آسان بھی ہے تو بندہ جب تک مکمل طور پر فریش نہیں ہو جاتا، مکمل طور پر تازہ دم نہیں ہوتا، اس وقت تک بندہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتا۔ جب اچھے طریقے سے اپنا مزدوری، اپنا منصب یا کوئی کام نہیں کر سکتا تو ظاہری بات ہے وہ گھر بیٹھا رہے گا، تنہا بیٹھا رہے گا، پریشان رہے گا۔ تو اس وجہ سے مالی کمزوری بھی اس پر آ جاتی ہے، مالی اعتبار سے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ چار ایسی علامتیں ہیں کہ جو جادو زدہ شخص پہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اب جب یہ علامات ہوں تو اس کا حل کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر بہترین حل یہ ہے کہ سورہ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ سورہ البقرہ کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے 7 دن وہ پانی پیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ سورہ البقرہ کی تلاوت لگا کر سنی جائے، بندے کو نیند بھی آئے گی، تکلیف بھی ہوگی، جس جگہ پہ جسم پہ جادو ہوا ہے، بعض اوقات الٹی بھی آ سکتی ہے، پخانے کی جگہ سے بھی کوئی چیز خارج ہو سکتی ہے، مثلا جسم کے کسی حصہ پہ جہاں بھی جادو ہوا ہے وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز خارج ہوگی۔ تو جب سورہ البقرہ کی تلاوت سنیں گے نیند بھی آئے گی، سستی بھی آئے گی، اکتاہٹ بھی ہوگی، لیکن کرنا یہ ہے کہ سورہ البقرہ کی تلاوت سنتے رہنا ہے، اپنی ذات پہ جبر کر کے، سختی کر کے سنتے رہنا ہے۔ تو یہ 2 علاج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ 7 دن تک سورہ البقرہ کے پانی دم کر لیں اور 7 دن تک وہ پانی پئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سورہ البقرہ کی تلاوت بھی سنتے رہنا ہے، سورہ البقرہ کی تلاوت سنیں، اگرچہ دل نہ کرے، اکتاہٹ محسوس ہو، تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، جسم بھاری ہو جائے،
یہ سب کچھ ہوگا، لیکن جب بندہ یہ سنے گا قرآن پاک کی تلاوت تو جسم کے کسی نہ کسی حصے سے وہ جادو کا اثر نکل جائے گا، تو بندہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو جائے گا۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ نہ ہی کسی یوٹیوب چینل سے سنی ہوئی ہیں، نہ کہیں ادھر ادھر سے سنی، بلکہ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، یہ ہمارا اپنے اساتذہ کی موجودگی کے اندر مشاہدہ ہے۔ یہ ہم نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جو شخص جادو زدہ ہوتا ہے اس پہ یہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان وظائف پہ عمل کر کے ان نشانیوں کو دے کر آپ سمجھ سکتے ہیں، اور آپ وظائف پڑھ کے جادو جیسی منحوس اور بیہودہ چیز سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا